مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے پیار محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت اور نجات کے لیے رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اور یہ مہینہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ جس کو عطا کرتے ہیں گویا کہ اللہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر کچھ عبادتیں ایسی کرنے کا حکم دیا ہے جو غیر رمضان میں نہیں ہے، جیسے روزہ رکھنا یہ فرض ہے رمضان المبارک میں، اسی طرح تراویح کا پڑھنا، ادھر ہو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم۔ ادھر ہے وہ جب سے پہلی تراویح شروع ہو گئی تھی، الحمدللہ اپنی مسجد میں تراویح کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا۔ تراویح میں جو پڑھا جاتا وطر کے بعد 20 منٹ کبھی 25 منٹ آپ کے سامنے اس حصے کا خلاصہ کیا جاتا، تو لہذا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم مکمل ہو گیا،
اور تفسیر کا سلسلہ آج 28واں پارہ چل رہا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ 29 اور 30 یہ جو دو پارے ہیں، یہ دو پارے میں سے جو 29واں پارہ ہے، اس کی تفسیر تفصیلی اعتبار سے پورا سال جمعہ کے دن عشاء کے بعد باقاعدہ اس کی تفسیر ہو چکی ہے، سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک۔ اور رہی بات 30ویں پارے کی، تو الحمدللہ والناس، فلق، اخلاص، پیچھے کی طرف سے 30ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے رمضان المبارک کے بعد، اس لیے کہ قرآن صرف رمضان میں کھولنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف میت پر پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف نئے مکانات کے بننے کے بعد پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن یہ زندگی بھر سینے سے لگانے کی کتاب ہے، قرآن یہ نجات کی، ہدایت کی، مغفرت کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس میں ہمارے لیے شفا رکھی ہے۔ رمضان آ گیا، قرآن کھول کے 10 قرآن 5 قرآن پڑھ لیے، اس کے بعد سال گزر جاتا ہے، قرآن بھی کہتا ہوں گا کہ او قاری، او پڑھنے والے، مجھے دیکھو، پڑھو تو صحیح، میں صرف رمضان کے لیے نہیں اترا گیا، میں پوری زندگی کے لیے اتارا گیا۔ تو الحمدللہ قرآن کے تفسیر کا سلسلہ رمضان المبارک کے بعد بھی چلتا ہے۔ آج میں انشاءاللہ چند صورتوں پہ بات کروں گا، پھر اپنے اصل مدعے پہ آتا ہوں۔ پھر کل اور پرسوں یہ 2 دن تفسیر نہیں ہوں گی، نہیں آج ہی ختم کر دیں گے اس کو۔ سورہ صف 28واں پارہ جہاں آدھا ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے بنی اسرائیل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ بشارت سنائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے تورات عطا فرمائی گئی تاکہ میں تمہیں، انجیل عطا فرمائی گئی تاکہ میں تمہیں کیا کروں، تمہارے سامنے پیش کر سکوں۔ وہ مبشرم، اور میں بشارت دے رہا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ احمد۔ اس میں جس نام کا تذکرہ ہے وہ ہے احمد، اور یہ آخری نبی ہوں گے۔ حالانکہ عیسائیوں کو یہ پڑھ کر تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، پڑھ کر تو ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ تم جس کو فالو کرتے ہو، جس کو نبی مانتے ہو، جس کو خدا مانتے ہو، وہ قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئیں گے جس کو محمد اور احمد کہتے ہیں۔ احمد کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ پچھلے تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ یہ ہمیں آج نہیں پتہ چلے گا، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم کس کی امت ہے۔ بولتے نہیں کہ میرا باپ معلوم ہے تجھے کون ہے؟ اگر واقعتاً کوئی مقام رکھتا ہے، کوئی مرتبہ رکھتا ہے، کوئی عہدہ رکھتا ہے، اس میں کچھ ہے، کوالٹی ہے، تو وہ اپنے دوستوں میں کیا بولتا ہے؟ میں کس کا بیٹا ہوں معلوم ہے تجھے؟ میرا باپ کون ہے تجھے معلوم ہے؟ اس طرح کی باتیں بولتا ہے۔ تو ہم کس کی امت ہے تمہیں معلوم ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کل قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں لگیں گی، اس میں سے 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوموں کی ہوں گی، اور 80 صفیں، کتنی؟ 80 صفیں۔ یہ ہماری یہاں کی 30-32 اور 40-50 لوگوں کی جیسی صفیں نہیں ہوں گی، تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائیں گی وہاں تک انسان نظر آئیں گے۔ 80 صفیں صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے۔ اللہ ان صفوں میں ہمارا بھی شمار عطا فرمائے۔ تو ہم کس کی امت ہے، ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ بڑا اعجاز اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس امت کی فضیلتیں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تورات میں، زبور میں، انجیل میں آپ کو ملیں گی۔
ایک امت آئیں گی جس کی یہ فضیلت ہوں گی، تھوڑا مختصر سا عمل کریں گی لیکن ثواب اتنا پائیں گی، بہت زیادہ فضیلت اس امت کی آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب ایسا ہے تو مجھے اس امت کا نبی بنا دیجیے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے اس امت کے لیے نبی کو منتخب کر دیا ہے، اور وہ میرا لاڈلا ہے، میرا حبیب ہے، میرا عزیز ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب ساتھ میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب نبی نہیں بن سکتا تو اس نبی کا امتی بنا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، یہ طے ہو چکا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے میں بارہا دعا کرتے رہتا ہوں اور آپ کو بتاتے بھی رہتا ہوں کہ اللہ سے کہا کرو الحمدللہ علی نعمت الاسلام، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو اسلام پر پیدا فرمایا۔ الحمدللہ علی نعمت القرآن، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب کی نعمت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الحبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ ہے نا یہ فخر کی بات؟ بولو نا، ہے نا یہ شکر کی بات؟ ہے نا یہ اعجاز کی بات؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آگے سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے جمعہ کے نماز کے وقت میں تجارت کرنے سے منع فرمایا ہے اور جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ کاروبار، لین دین، خرید و فروخت، تجارت، بزنس جو بھی ہیں سب بند کر دو، اور فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو، تیاری میں لگ جاؤ۔ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ ہمارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو جو حضرات کئی ایسے کارگزاریاں سامنے آتی ہیں کہ جمعہ کی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کاروبار کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جو بندہ 3 مسلسل جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ مسلسل جمعہ چھوڑے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو جمعہ کے وقت میں تو ہمیں کتنا اہتمام کے ساتھ، کتنے پابندی کے ساتھ غسل کرنا ہے، عمدہ لباس پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر آنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جتنے جلدی مسجد میں آئیں گا فرشتے رجسٹر لے کر دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کا ثواب لکھتے ہیں اونٹ کی قربانی کرنے والوں میں، پھر بکرے کی قربانی کرنے والوں میں، پھر اس کا ثواب آہستہ آہستہ کم کم ہوتے جاتا ہے۔ لیکن ہم کو ثواب کے پڑے ہی نہیں، آئے بس خطبے کے وقت میں بعض لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، حالانکہ نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، نماز کے بعد 4 رکعت سنت، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر نفل ہے۔ لیکن مسجد 10 منٹ میں مسجد خالی ہو جاتی ہے، 10 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے؟ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی بندہ ایسے وقت میں سنت کو زندہ کرے جس وقت کے اندر سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہوں، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنے منٹ لگتے ہوں گے بتاؤ؟ باہر جا کر ہم کیا کرتے؟ کاروباری کریں گے، تجارتی کریں گے، گپ شپ کریں گے، وقت ضائع کریں گے اور کھانا پینا کریں، بھائی زندگی بھر یہی لگائیں۔ گن کے 6 رکعت پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ 10 منٹ۔ 10 منٹ میں اگر ہماری تقدیر اگر بدل جاتی ہے، ہمارا مقدر اگر چمکتا ہے، ہمارے نبی اگر خوش ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ایک سستا سودا ہے نا بھائی۔ اسی لیے آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں ہمارے لیے بتائی گئی ہیں ان سنتوں کا ہم اہتمام کریں گے۔ آج شب قدر ہے، ارادہ کرو، اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو جمعہ، اس کے بعد اللہ نے فوراً دوسری آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز ہو گئی جمعہ کی، اب کیا کرو؟ اب جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ نے کہا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. مفسرین کہتے ہیں جمعہ کے بعد کی تجارت میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے. کیا فرمائی ہے؟ برکت. تو کوشش کرو جمعہ کے بعد کام کرنے کی، جمعہ کے بعد تجارت کرنے کی. دیکھو اللہ آپ کے تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے. اسی طرح آگے فوراً سورہ منافقون اللہ نے نازل فرمائی. سورہ منافقون کے اندر جو ہے ایک واقعے کا تذکرہ ہے اور منافقین کی چال بازیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح سے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یہ جو سورہ منافقون ہے خاص طور پر ایک واقعے کا اس میں تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ مریسیع، ایک غزوے کا نام ہے، وہاں سے لوٹ رہے تھے. راستے میں پڑاؤ ڈالا تو صحابہ میں دو قسم کے صحابہ تھے. ایک انصار جو مدینے میں رہ کر آنے والے مہاجرین کی مدد کرنے والے تھے، اور ایک مہاجرین جنہوں نے اپنے وطن کو ایمان کے خاطر گھر بار جائیدادوں کو رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ میں آئے تھے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ بولو، مہاجرین. یہ دونوں گروپ صحابہ کرام کے تھے. اس میں ایک تیسرا گروپ تھا جنہیں منافقین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منافقین. ان دو کے علاوہ جو ظاہر زبان سے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن سینے میں مسلمانوں کی دشمنی پنپتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، صحابہ کی دشمنی رکھتے تھے اور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک مہاجر صحابی نے ایک انصار صحابی کے بدن پہ مارا، ہلکا سا تھپ تھپایا تو مڑبیڑ ہو گئی آپس میں. کبھی ہوتا ہے نا آپس میں مذاق کرتے کرتے اچانک وہ مذاق جھگڑے کا موڑ لے لیتی ہے، شکل اختیار کر لیتی. تو یہ جھگڑے کی شکل اختیار ہو گئی. انصاری صحابی نے اپنے لوگوں کو بلایا، او انصاریوں آ جاؤ میری مدد کو. مہاجر صحابی نے بھی کہا، او مہاجروں آ جاؤ میری مدد کو. یہ نعرہ خیمے میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ یہ نعرہ تو زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ اس نعرے سے مجھے بدبو آ رہی ہے. اللہ رب العزت نے تمہیں مسلمان بنایا، یہ کیا انصاریوں آ جاؤ، کیا یہ مہاجرین آ جاؤ، یہ اللہ رب العزت نے پہچان کے لیے بنایا ہے، ورنہ اصل چیز تمہاری کیا ہے؟ تم مسلمان ہو. اور مسلمان آپس میں رشتہ دار بھائی کی طرح ہیں. کیا ہیں؟ بھائیوں کی طرح ہیں. یہ جب معاملہ ہو گیا تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس کو موقع مل گیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے مہاجرین کو پناہ دی، باہر سے آنے والے لوگوں کو پناہ دی، اپنے شہر میں ٹھکانہ دیا، رہنے کو گھر دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، اور آج یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. لہٰذا ہم اب کیا کریں گے؟ مدینے میں جائیں گے تو مدینے میں جانے کے بعد ہم عزت والے لوگ، جو ذلیل لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اس کا کہنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین، ہم لوگ انہیں کیا کر دیں گے؟ مدینے سے باہر نکال دیں. یہ ساری باتیں بخاری شریف میں ہیں. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سنی عبداللہ ابن ابی کی، یہ منافقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ باتیں کہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مدینے میں جانے کے بعد گویا کہ یہ تفرقہ بازی تھی نا، دو جماعتوں کے اندر آپس میں پھوڑ ڈالنے والی باتیں تھی، جھگڑے کو بڑھاوا دینے والی باتیں تھی. تو کہا کہ عبداللہ ابن ابی نے اس طرح کی باتیں کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ رہتی دنیا تک لوگ یہ باتیں بنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہی لوگوں کو مروا دیا ہے. اپنے ہی کتنے باریک سے باریک چیزوں کو اللہ کے رسول سوچا کرتے تھے. حالانکہ اس کی منافقت ظاہر تھی، اس کی دشمنی کھلے عام تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑے ہوئے تھے. احتیاط دیکھو کتنا، ورنہ لوگوں کو باتیں بنانے میں تو کیا ہے، آج بھی یہی باتیں بنا سکتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت میں جو لوگ شامل ہوتے تھے اللہ کے رسول انہیں قتل کر دیتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں پہنچے تو اس وقت میں مسجد کے لیے جگہ خریدی جا رہی تھی. تو جب انتخاب ہوا جگہ کا، مسجد نبوی کے جگہ کا، تو وہ جگہ کس کی تھی؟ 2 یتیم بچوں کی تھی.
جب انہیں پتا چلا وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ زمین مفت میں آپ کو دینا چاہتے ہیں مسجد کے لیے. کہا کہ نہیں، اس کی قیمت ادا کرو. قیمت دی گئی، اس کے بعد وہ زمین خریدی گئی تاکہ ساری دنیا والوں کو یہ پتا چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مال لوٹنے نہیں آئے تھے. ورنہ لوگ تانے دے سکتے تھے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ایک 2 یتیم بچوں کی زمین پر بنائی گئی تھی. کوئی تانا نہیں دے سکتا، کوئی تانا. اور آج دیکھیں نا، مسجد کے نام پر کتنی زمینیں لوٹی جا رہی ہے، مدرسوں کے نام پر کتنی زمینیں لوٹی جا رہی ہے. اللہ معاف فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے ناحق ایک بالشتہ زمین بھی لوٹ لے گا، ہڑپ کر لے گا، قبضہ کر لے گا، غصب کر لے گا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں تک توپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. کسی کی بھی رشتہ داروں میں بھی وراثت کے مال کی جب بات آتی ہے تو جتنا حق ہمارا بنتا ہے اتنا ٹھیک ہے، اور جتنا ہمارا حق نہیں بنتا ہے اس حق کے اندر ہمیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند ٹکڑوں کی خاطر اپنی آخرت کو آگ نہ لگاؤ. اللہ نے ہمارے لیے جنت جیسا ایک بہترین مقام رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اسی کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں. لے کر کہاں لے کر جائیں گے بھائی؟ میرے نام پر 10 ایکڑ زمین ہے، کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد وہ 10 ایکڑ زمین کو لپیٹ کے تمہارے قبر میں تھوڑی ڈالا جائے گا. 2 گز زمین بس اتنا ہی ٹکڑا ہمارے مقدر میں ہے. جو لباس پہنا ہے اسے اتارا جائے گا، جو ہمارا مال ہے وراثت میں تقسیم کر دیا جائے گا وارثوں میں، سب ختم. تو پھر ہمارا کیا ہے جس کے خاطر اپنے رشتہ داروں کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں؟ بیچ میں واقعہ پیش آیا تھا نا، سگے بھائی نے اپنی عورت کے ساتھ اپنی بہن کا قتل کیا اور اس کے ٹکڑے کر کے بوری میں ڈال کے پانی میں بہا دیا. جب پتا چلا، چھان بین کی گئی تو یہ کیوں کیا گیا، تو پتا چلا کہ بھائی اس نے کیا کیا تھا، 10 بائی 10 کی کھلی کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہوا اور اپنے بہن کو قتل کیا. کتنی کھلی؟ اب وہ 10 بائی 10 کی کھلی میں رہ رہا ہے لیکن باہر نہیں. کہاں؟ جیل میں. دنیا بھی گئی اور آخرت. شرک کے بعد اگر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا ہے. کسی مسلمان کو بولو ناحق قتل کر دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا حضرت زید ابن ارقم کی بات تو عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا. عبداللہ ابن ابی آیا، یہ منافقوں کا سردار ہے، یہ آیا اور آ کر اس نے قسمیں کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا کہا ہی نہیں. اور اس کے چند چیلے چپاٹے ساتھ میں آئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ایسی بات کہی ہی نہیں ہے، یہ حضرت زید ابن ارقم جھوٹ بولتے ہیں. جب اتنی شدت سے قسمیں کھائی جا رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو مان لیا. ثبوت تھا نہیں. حضرت زید ابن ارقم بڑے شرمندہ ہو گئے اور اپنے آپ میں اتنے تنگ دل ہو گئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات کہی اور وہ جھوٹ ثابت ہو گئی، اور اب اللہ کے رسول میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. لیکن اللہ ہے نا، اللہ کہاں جائیں گے؟ آپ سچ پہ قائم رہو، اللہ کی مددیں آئیں گی. میں نے سورہ یوسف میں کہا تھا زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی، 7 کمروں کے اندر تھے اور 7 کے 7 کمرے تالا بند، دروازے لگے ہوئے، دروازوں پر تالا لگا ہوا اور دعوت دینے والی کوئی نوکرانی نہیں. کون ہے؟ خود ملکہ ہے، خوبصورت ہے اور وہ دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد کی طرف متوجہ ہو کر توجہ کرتے ہوئے دوڑ پڑے ہیں دروازے کی طرف. اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے مدد آئی، تالے کھلتے گئے، دروازے کھلتے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے ساتھ باہر نکل گئے. پھر اللہ کی مدد صرف یہاں پر نہیں، ایک دودھ پیتے بچے کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دلوائی. حالانکہ واقعہ بالکل اللہ کی عادت کے خلاف تھا، لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسے واقعات رونما فرماتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کا دنیا میں آنا. حالانکہ اللہ کی عادت نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت کو بتلاتے ہیں کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں، میں باپ کا محتاج نہیں، میں ماں کا محتاج نہیں، میں میاں بیوی کے ملنے کا محتاج نہیں. اللہ کبھی بتاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قدرت کا اظہار فرماتے ہیں. تو جب یہ بات پورے مدینے میں پھیلی، اس میں
عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ. باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ, لیکن دونوں عبداللہ میں زمین آسمان کا فرق, ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی. باپ جہنمی ہے اور بیٹا پکا سچا مسلمان اور صحابی ہے اور یہ جنتی ہے. جب اسے پتا چلا کہ میرے باپ نے ایسی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ مہاجرین ذلیل لوگ ہیں اور انصار عزت والے ہیں, تو یہ عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکالیں گے. جب انہیں پتا چلا تو مدینۃ المنورہ میں آنے سے پہلے باپ کا گریبان پکڑا اور باپ سے کہا کہ معافی مانگو اور کہو کہ تم ذلیل ہو اور کہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, عزت والے ہیں. اس کے بعد پھر یہ سورہ منافقون نازل ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی جی منافقین آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کہہ رہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کون ہیں, اللہ کے رسول ہے, تمہارے گواہی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بعض لوگ رہتے نا اپنی بات منوانے کے لیے چاپلوسی کرتے ہیں اور چاپلوسی کے اندر ایسے ایسے تعریف کے تمہیدات باندھتے ہیں. اللہ نے اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہاری گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا حبیب تو نبی ہے, میں نے اس کو نبی بنایا اور ہم یہ جانتے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ منافقون, یہ جتنے بھی منافقین ہیں یہ کیا بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کے حق میں قرآن کریم نازل فرمایا. حضرت زید بن ارقم کو بلایا گیا, ان کو سینے سے لگایا گیا اور ان سے فرمایا کہ قرآن کریم آپ کے گواہی میں اترا ہے, آپ نے سچ فرمایا تھا. تو اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ عزت والے تو اللہ کے رسول ہے اور ایمان والے ہیں, منافقین یہ جانتے نہیں ہیں. آگے اللہ رب العزت نے سورہ طلاق نازل فرمائی. سورہ طلاق کے اندر طلاق کے مسائل ہیں, طلاق کب دینا چاہیے. بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ طلاق دینے کا صحیح وقت کیا ہے. اصل میں ایک بات بولوں میں آپ کو, طلاق تو سب سے پہلے تو دینا نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب زمین پر طلاق دی جاتی ہے نا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. زمین پر جب کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش کیا ہوتا ہے, ہل جاتا ہے. ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ کون سا ہے, طلاق کا ہے. شیطان جو ہے نا سمندر پہ اپنی کچہری لگاتا ہے, سمندر پہ اپنی عدالت لگاتا ہے کارگزاری لینے کے لیے. سارے اس کے چیلے چپاٹے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شیاطین کام پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا شہروں میں, سب کو جمع کرتا ہے. پوچھتا ہے کہ بھائی چل تو نے کیا کیا آج, کارگزاری دے. پارلیمنٹ لگتی ہے ان لوگوں کی, پھر ان سے کارگزاری لی جاتی ہے, بتا تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دو بھائیوں میں جھگڑے لگایا. چل بیٹھ. پھر ایک کھڑا ہوتا ہے, میں نے ایک بندے کو شراب کے پیچھے لگا دیا, شراب پینے پر لگا دیا. اچھا بیٹھ جا. کہا کہ میں نے ایک بندے کو نماز سے پیچھے کر دیا, یعنی نماز اس سے چھڑوا دی. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. ایک کونے میں چھوٹا سا شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا. کہا کہ ہاں میں نے تو کیا, لیکن اتنا ان لوگوں کے جیسا اتنا بڑا بڑا کام نہیں کیا ہے. میں نے صرف دو میاں بیوی کے اندر آپس میں کیا کرا دیا, لڑائی لگا دی اور آگ لگا دی اور طلاق کروا دی. وہ اپنے تخت سے اڑ جاتا ہے اور اس کو سب لوگوں سے کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ, اسے میرے پاس آنے دو, اور اس کو قریب لا کے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پتر اصل کام تو نے کیا ہے, بیٹا اصل کام تو نے کیا ہے. اس لیے کہ شرابی کا شراب پینا یہ اس کی ذات کی حد تک ہے, نمازی کا نماز چھوڑنا اس کی ذات کی حد تک ہے, زانی کا زنا کرنا یہ اس کی ذات کی حد تک ہے. لیکن جب کوئی میاں بیوی آپس میں لڑائی کر جدا ہو جاتے ہیں, اس سے دونوں خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے اور دونوں خاندان کیا ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے طلاق سے دور رہنا چاہیے. لیکن بعض دفعہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ میں رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے. لڑکا بد اخلاق ہے, بے حیا ہے, بدتمیز ہے,
ظالم ہے, ظلم کرنے والا ہے, شراب پیتا ہے اور آ کر مارتا ہے. زندگی زبردستی کی ایسی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے انٹری کا دروازہ رکھا ہے تو ایگزٹ کا دروازہ بھی رکھا ہے, اور یہ اسلام کی اعلیٰ ظرفی ہے. کیا ہے؟ جنم جنم کا ساتھ. کتنے؟ 7 جنم. ہمارا ایک ہی جنم ہے, یہی پیدا ہو گئی, یہی مرنا ہے. اور دوبارہ جب اٹھائے جاؤں گے تو وہ دوسرا جو جنم ہوگا وہ دنیا میں نہیں ہوگا, وہ کہاں ہوگا؟ وہ آخرت میں ہوگا. تو 7 جنم کے ساتھ کا یہ عقیدہ یہ ہمارا نہیں ہے. جب تک زندہ ہے کوشش کرنی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک رشتے کو باقی رکھے, پیار محبت کے ساتھ درگزر کرتے ہوئے ایک دوسروں کو لے کر چلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کے مزاج میں اتنی کجروی ہوتی ہے, اتنا ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ میں نبھنا ناممکن جیسا ہوتا ہے. اس کے اثرات بچوں پہ, اس کے اثرات گھر والوں پہ ہوتے ہیں. پھر انسان ایسے وقت میں خودکشی کا شکار کر لیتا ہے. تو شریعت نے ایسے موقع پر جب کہا ہے کہ جب بالکل بات نہ بنے تو سب سے پہلے چاہیے مرد کو عورت کو سمجھائے, عورت کو چاہیے کہ مرد کو سمجھائے. سمجھ گئے تو الحمدللہ, نہیں سمجھ رہے تو کیا کریں؟ 3 دن 4 دن کچھ دنوں تک بستر کو الگ کر دیا جائے. جب دونوں کا بستر ایک ہفتے کے لیے الگ ہوگا, احساس ہوگا کہ یار میں ایک ہفتے کے لیے اس سے الگ ہو گیا تو مجھے برداشت نہ ہوا, اگر میں طلاق دیا اور یہ زندگی بھر کے لیے الگ ہو گئی تو میں کیا کروں گا. وہ عورت بھی اس کو احساس ہو جائے کہ اگر مجھ کو طلاق دے دے تو میں کیا کروں گی. پھر ساتھ میں اچھے سے رہنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی آگے تک بہتر طریقے سے چل سکے. تیسرا طریقہ, پھر بھی اگر نہیں مان رہے تو ہلکی سی مار مارنے کا حکم دیا ہے جس سے بدن پہ نشان نہ پڑے. چوتھے نمبر پہ ادھر کے چار جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں, صلح کرانا چاہتے ہیں, ان کو بٹھایا جائے اور ان کو بٹھا کر بات چیت کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے. کتنے نمبر ہو گئے؟ 4 اسٹیپ کے بعد 5واں نمبر آتا ہے, اور شریعت کہتی ہے جب طلاق دینا ہی ہے تو طلاق دینے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق دو. اور وہ بھی کب دینا ہے؟ جیسے ہی عورت ناپاکی سے پاکی میں آ جاتی ہے تو اس سے ملاقات کیے بغیر, پاکی جیسی شروع ہو گئی اس سے ملاقات کیے بغیر 1 طلاق دے دو, چھوڑ دو. یہ عدت گزاریں گی. کیا گزاریں گی؟ اس کے فائدے میں بتاتا ہوں آپ کو. معاشرے کے اندر تمہارے سامنے اصل میں مسائل نہیں آتے نا. ہمارے سامنے جب مسائل آتے ہیں نا, لوگ غصے کی حالت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. جب غصہ اتنا خطرناک ہوتا ہے, انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, غصے, حالانکہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. وقت پر چائے کیوں نہیں دی, تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں, میرے کپڑے وقت پر تیار کیوں نہیں رکھی, بس اتنی سی باتیں ہیں. دوسر پسر کرتے کرتے کرکری ہو گئی, بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ شوہر نے کہہ دیا جا میں نے تجھ کو طلاق دے دی, طلاق 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 طلاق, ایک ساتھ میں 20-25 مرتبہ کہہ دیا. غصہ 2 منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گیا, ارے یار اب کیا کروں, ختم ہو گیا بھائی. 3 طلاقیں ہمارے نظر میں 3 ہیں, معاملہ ختم ہو گیا. ابھی عورت تجھ پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اور رہی بات حلالے کی, تو میں نے سورہ نساء کے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس کے باقاعدہ ڈیٹیل میں گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کی تھی کہ جو لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں وہ حلالے کا کیا ڈیفینیشن لیتے ہیں, اور حقیقت میں جو اسلام جس کو حلالہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, یہ آپ کے سامنے اس میں بتایا تھا میں نے آپ. تو 3 طلاق کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے, پھر بعد میں پچھتاتے ہیں, زندگی بھر پچھتاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے, سوسائٹی والوں کے نظر میں نہ گریں, لوگ کیا بولیں گے, 2 بچے 3 بچے 4 بچے ہیں, لوگ کیا بولیں گے, لوگ تانے دیں گے, لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. اس کے لیے بات کو اندر ہی اندر دبا دو اور جیسی زندگی گزر رہی ویسے ہی گزار دو. طلاق ہو گئی, آپس میں میاں بیوی نہیں رہے, ساتھ میں زندگی گزار رہے, ملاقاتیں کر رہے, ان کی آپس میں ملاقات کا کرنا یہ کیا ہے؟ بولو, زنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں آدمی اپنی عورت سے زنا کرے گا. کیا کرے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بات یہاں آئی ہے کہ یا تو میاں بیوی میں سے کوئی آدمی مرتد ہو گیا یا اسلام سے پھر گیا, ان کا نکاح ٹوٹ گیا, پھر بھی ساتھ میں زندگی گزار رہے, یا ایسا بولا ہے زبان سے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا, پھر بھی زندگی ساتھ میں گزار رہے, ان کا تو نکاح ٹوٹ چکا تھا پھر بھی زندگی گزار رہے, تو گویا کہ ان کی ملاقات زنا کی طرح ہے.
اسی طرح یہ دوسرا مسئلہ، طلاق دے کر بھی ساتھ میں زندگی گزاری جا رہی ہے، تو یہ آپس میں ملاقات کا کرنا یہ کیا ہے؟ بولو، یہ زنا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ، جب تمہیں زندگی سے الگ ہی کرنا ہے نا، تو کیا بہترین طریقہ بتایا کہ جیسے ہی پاکی کے ایام شروع ہو جائے تو ایک طلاق دے کے علیحدہ کرو، عدت گزاریں گی۔ عدت کے گزارنے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں، عورتوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حمل والی ہوتی ہیں، اور ایسے وقت میں جھگڑا ہو گیا اور طلاق دے دی، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عورت عدت میں رہیں گی۔ ابھی مان لو پہلے ہی مہینے کے اندر حمل ٹھہرا اور طلاق دے دی، 9 مہینے تک وہ کہاں رہیں گی؟ وہ عدت میں رہیں گی۔ اور کوئی عورت ہے جو حمل والی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ حمل والی نہیں ہے، اور جس کی عمر بھی کم ہے، اس کو طلاق دے دی گئی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ 3 حیض تک عدت میں رہیں گی۔ کتنے حیض تک؟ 3 حیض تک۔ اور کوئی عورت ایسی ہے جو حمل والی بھی نہیں ہے اور جوان نہیں ہے، جس کا حیض کا خون ختم ہو گیا ہے، 55 سال کی عمر کے بعد علماء نے لکھا ہے ایسی عورت کو اگر اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ کتنے دن تک طلاق عدت گزاریں گی؟ 3 مہینے تک۔ کتنے مہینے تک؟ 3 مہینے تک وہ عدت گزارے۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ ابھی مان لو ایک طلاق دے کے اس کو علیحدہ کر دیا، جدا ہو گئے۔ اب یہ عدت کے ایام میں شوہر کو احساس ہو گیا کہ نہیں یار، میری بیوی ہے، میرا اتنا خیال رکھتی تھی، میں بچوں کا اتنا خیال رکھتی تھی، اب یہ میری زندگی میں اس کو سنبھال لوں گا، تو تمہارے سامنے راستہ کھلا ہے، تم اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتے۔ بولو یہ طریقہ اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے؟ غصہ بھی پورا ہو رہا ہے اور بیوی بھی اپنے نکاح میں دوبارہ لانے کا آپشن تمہارے لیے باقی ہے۔ یہ طریقہ ہے، شریعت نے بتایا ہے۔ الحمدللہ یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے، ورنہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ طلاق دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورہ تحریم نازل فرمائی۔ سورہ تحریم، تحریم کے معنی ہے حرمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اس کے اندر نازل فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ساری بیویوں کے پاس جا کر ملاقات فرماتے تھے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ہیں، ان کے سامنے ان کے پاس جب ملنے کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کرتی، تو پینے میں، ملاقات میں، بات چیت میں دیر لگتی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ آپس میں باتیں کرنے لگی کہ یار ان کے پاس وقت زیادہ ہو رہا ہے، ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ سوکن ہے نا، اور سوکن بھی ہے اور دل لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ آپس میں مشورہ کیا کہ جب اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے تو تم نے کہنا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر ایک قسم کا گون ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے، کہا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، اور میں بھی یہی کہوں گی۔ دونوں نے پلان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس سے آئے اور حضرت امی عائشہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہی کہا اور فرمایا کہ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے۔ کہا کہ مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ کہا کہ اچھا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے۔ کہا کہ اچھا، مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ اس وقت اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سے سخت نفرت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ بات شہد اپنے اوپر حرام کی گئی ہے، یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمائی کہ یہ بات کسی سے کہنا نہیں، یہ راز کی بات ہے۔ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور چلے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں آپس میں ملاقات کی۔ فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ راز کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اپنا پلان کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے شہد کھانے کی نہیں کھانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا اور فرمایا کہ نبی جی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے؟ آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے؟ یہاں پر ایک مسئلہ نکلا ہے قسم کے ٹوٹنے کے بعد یا توڑنے کے بعد کفارے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اپنی قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا کفارہ ادا کیا۔ ہم لوگ قسم کو معمولی سمجھتے ہیں نا، قسم معمولی نہیں ہے، قسم کھائی جائیں گی مجبوری کے درجے میں۔
بات جو دل میں ہے وہ زبان پہ وہی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہیں، اور وہ قسم بھی کھائیں گے تو صرف کس کی کھائیں گے؟ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کی نہیں۔ ابا کی قسم، امی کی قسم، گلے کی قسم، فلاں کی قسم اور فلاں کی قسم بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر کسی شخص نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور قسم پورا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ اور اگر کوئی قسم ایسی ہے ناجائز عمل کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا کام ہوا تو میں شراب پیوں گا، یہ ناجائز عمل ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ قسم کو توڑے گا، پورا نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قسم کو توڑے گا۔ تو قسم کے توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قسم کھائی ہے لیکن وہ پورا نہیں ہو گئی، تو اب ٹوٹ گئی قسم، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے گا، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھے گا، ایک قسم کا کفارہ ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اسی سورہ تحریم میں کہ جو عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کیا تھا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں فلاں عورت نے فلاں فلاں کو آپ کی بتائی ہوئی بات راز کی وہ بتا دی ہے۔ اللہ کے رسول نے آ کر کہا کہ حفصہ میں نے تمہیں یہ بات راز کی بتائی تھی، تم نے فلاں کو بتا دی۔ وہ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ یہ بات تو میرے اور عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کو کس نے بتائی؟ کہا کہ مجھے اس ذات نے بتائی ہے جو بڑا زبردست علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ پھر ان سے کہا گیا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تم نے ایسی حرکتیں دوبارہ کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نبی آپ کو کیا کر دے؟ طلاق دے دے، اور اللہ تمہاری جگہ پر تم سے بہتر عورتوں کو نبی کی بیویاں بنا دے، اور وہ کیا ہوں گی؟ مسلمان ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، عبادت کرنے والی ہوں گی، اور روزہ رکھنے والی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ شادی شدہ بھی ہو، طیبات و ابکارا، شادی شدہ بھی ہو اور کنواریاں بھی ہو۔ اسی لیے تم کو کہا گیا کہ نبی کو ستایا نہ کرو۔ یہ تمام عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے شوہروں کو ستایا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ستانے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، تم کو طلاق دے دے، تو تم دنیا کی آخری عورت نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور عورت کو ان کی بیوی بنا دے گا۔ لیکن ازواج مطہرات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے دوسرے جگہ فرمایا کہ اب ان بیویوں کے علاوہ تم دوسری بیویوں کے ساتھ، دوسرے عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور ان بیویوں کو آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ان عورتوں کا اعجاز تھا کہ ان کو اب قیامت تک کے لیے یہ اعجاز ملا کہ یہ ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، اور یہی ہمارے نبی کی قیامت میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی کیا رہیں گی؟ بیویاں رہیں گی۔ اسی طرح سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت نے بہت مختصر زندگی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ مختصر زندگی میں اللہ کئی دفعہ ہمیں مغفرت کے، ہمارے لیے درجات کے بلندی کے، توبہ کے اللہ راستے کھولتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی 3 سال 4 سال پہلے کرونا وائرس آیا تھا، دیکھا نا آپ لوگوں نے، ساری دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہوا تھا، اور بلکہ یہاں تک کہ مکہ اور مدینے کے اندر بھی نمازیوں کی تعداد کو ختم کر دیا گیا تھا، طواف کو بند کر دیا گیا تھا، مسجد نبوی کو تالے لگائے گئے تھے، تمام دنیا کی مساجد کو تالے لگائے گئے تھے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے 2 باتیں بندوں کو بتائی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں بتائی۔ ایک بات یہ بتائی کہ جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں خدا سمجھتے ہیں، دنیا کی طاقت میں، سائنس میں اور ڈاکٹری کے فیلڈ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اس وائرس کے آگے سب لوگوں نے گھٹنے کیا کر دیے؟ ٹیک دیے۔ حالانکہ اتنا باریک وائرس تھا، لکھا ہے کتابوں میں کہ بال پین کے نوک پہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا، اس پوائنٹ پہ 10,000 وائرس کے کیڑے بیٹھ سکتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ دیکھے تو دکھے نہیں۔ اللہ کی مخلوقات، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین بھی اللہ کا لشکر، آسمان بھی اللہ کا لشکر، اور زمین اور آسمانوں کے بیچ میں جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سب کے سب کس کا لشکر ہے؟ اللہ۔ جس سے چاہتے ہیں اللہ کام لیتے ہیں۔
تو سب سے پہلی چیز تو اللہ نے یہ بتائی کہ تمہاری طاقتیں کچھ نہیں ہیں، تمہاری جو علم ہے، جو نالج ہے تمہارا، وہ کچھ نہیں ہے میری طاقت کے آگے۔ سب کو بے بس بنا کے اللہ نے رکھ دیا تھا۔ طاقتور انسان، میرے ابھی جو چچیرے ماموں ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، صحت کے اعتبار سے بہت ہیلدی تھے، اپنے گھر سے، ان کے گھر کے سامنے ایمبولینس آئی، گھر سے خود چل کر آئے اور چیک اپ کرانے کے ارادے سے ایمبولینس میں بیٹھے اور ان کو لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ اکلتا ایک بیٹا ہے ان کو، وہ بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ کرمالے کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں بارشی کے ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ بارشی لے جایا گیا تو سیدھا وہ بیٹے کی امی کو کال آئی، کہا کہ امی ابا کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، دفنانے والا کوئی نہیں، کرین سے باقاعدہ زمین کھودی گئی JCB سے، اور بیٹا اکیلا ہے، ویڈیو کال کر کے اپنے رشتہ داروں کو بتا رہا ہے۔ وہ کتنا لاچار ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی، باپ کا جنازہ ہے، کوئی مجھے کندھا دینے والا، سہارا دینے والا نہیں، میں کس کے کندھے پہ سر رکھ کے رہوں، کون مجھے دلاسا دے گا، ایسے بے بسی کا عالم تھا۔ کتنے جنازے بغیر نماز کے دفنائے گئے، بغیر غسل کے دفنائے گئے، کتنے جنازے، کتنے لوگوں کو ایسے ہی جلایا گیا۔ ایسے بے بسی کا عالم کبھی آپ نے اس کے پہلے دیکھا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں چاہوں تو کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو بولو کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ دنیا تمہارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صرف تھالی بجانے سے اور تالی بجانے سے یہ وائرس ختم نہیں ہونے والا، اور یہ دنیا کی جو اللہ رب العزت نے سب ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، یہ کوئی اس کے اندر ہیر پھیر کر نہیں سکتا، کوئی دخل اندازی کر نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے اس وائرس کے ذریعے سے اس کرونا کے ٹائم میں جو بتلائی ہے، یہ کہ دیکھو ساری دنیا کے اندر ایک بندہ بھی اگر مسجد میں آنے والا نہ رہے، اور ایک بندہ بھی طواف کرنے والا نہ رہے، ایک بندہ بھی میرے سامنے جھکنے والا نہ رہے، تو میری عزت و جلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ میں تمہارے عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس وقت میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو بتا دیا کہ تم مسجد میں آئیں گے تو میری شان میں اضافہ ہوگا، تم مسجدوں کو چھوڑ دو گے تو میری شان گھٹ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی شان بہت وراء الورا ہے، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لن یضر اللہ شیئا، ہم اللہ کو رتی برابر میں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارے ماننے سے اللہ کی شان بڑھیں گی، ہمارے نہ ماننے سے اللہ کی شان گھٹیں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ کے فرما برداری میں گزارو، اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ مختصر سی زندگی، جتنی گزری گزر گئی، جتنی باقی ہے اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ آج شب قدر ہے، یہ شب قدر کو غنیمت جانو۔ اللہ آج کے رات میں مغفرت فرماتے ہیں، اور عام مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن مغفرت مانگنے والا بھی تو چاہیے نا۔ اور جو بندہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اللہ اس کو 84 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے سال؟ 84 سال، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، یہ 84 سال۔ بعض لوگوں کی عمریں 84 سال نہیں ہوتی ہے، 50-60 سال کی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ایک شب قدر بھی اگر ہم کو نصیب ہو گئی، اور ہماری زندگی میں میچ ہو گئے اگر شب قدر، اور اس شب قدر میں ہم نے اللہ کو منا لیا، اللہ سے توبہ کر کے اپنا معاملہ سیٹ کر لیا، تو اللہ کی قسم ہماری آخرت بن گئی۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کی جو عمریں تھی نا، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 1000 سال، یہ صحابہ کے سامنے جب تذکرہ ہوتا تھا کہ ایک عابد ہے، اس نے 500 سال پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، صحابہ کے چہرے اتر گئے۔ یا رسول اللہ، 500 سال پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ہماری تو عمریں ہی 60-70 سال کی ہے، ہم اس کے درجے کو کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ قدر نازل ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، کہا کہ آپ کی امت کو اللہ نے شب قدر عطا فرمائی ہے، اگر آپ کی امتیں اگر شب قدر میں جاگ کر عبادت کریں گی، یہ جاگنے کی رات نہیں، یہ نافرمانی کی رات نہیں، یہ دل لگی کی رات نہیں ہے، گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے خوشیاں منانے والی رات نہیں ہے، سیلیبریٹ کرنے والی رات نہیں ہے کہ اس کے اندر بھائی شب قدر ہے، لائٹنگ لگا لو اور میلہ ٹھیلا لگا لو، گھومنے پھرنے کے لیے جاؤ، بائک کی ریسنگ لگاؤ۔ یہ اللہ نے ہرگز یہ رات اس کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اللہ نے کہا اگر اس رات میں کوئی بندہ عبادت کر کے مجھے منا لے گا، اسے 84 سال سے زیادہ اللہ اس کو کیا کریں گے؟ عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اس رات کی قدر کرنا چاہیے۔ جس دن کی، جس گھڑی کی، جس مقام کی جتنی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اگر اس میں اتنی نافرمانی کی جائے تو اس کا گناہ بھی بولو اتنا زیادہ بڑھتا ہے۔
ہمارے نوجوان باہر بائکوں کی ریسیں لگاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو اسلام اسے کہتے ہیں، مسلمانوں کا آج تہوار ہے، مسلمانوں کی آج شب قدر ہے، اور اس رات میں ہم کو تعلیم دی گئی کہ ہم کیا کریں، سونے والے جو لوگوں کی نیندیں حرام کریں اور جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو بڑھائیں، لوگوں کی بی پیوں کو ہائی کرے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور ہمارے اسلام کی تصویر ایسی ہی ہے۔ لوگ تو ایسا ہی نا کتاب پڑھ کے تھوڑی اسلام پہ آئیں گے، وہ تو ہماری زندگی دیکھ کر اسلام کو دیکھیں گے۔ اچھا یہ ہندو مذہب ہے، اچھا یہ لوگ سالے ایسے ہی رہتے، یہ عیسائی مذہب ہے سالے ایسے ہی رہتے۔ تو ہم کسی نے ہے اس مجمع میں کوئی ایسا جس نے تورات پڑھی ہو، اس نے انجیل پڑھی ہو؟ اللہ ماشاءاللہ ایک آدھا ہوگا، ورنہ اکثریت تو یہی ہے نا کہ میں تو کہتا ہوں کہ انجیل کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی، تورات اور انجیل زندگی میں ہے۔ تو لوگ لیکن ان کے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھ کر مذہب کے بارے میں یہ باقاعدہ خاکہ بناتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کا مذہب بھی ایسا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے دین کا مذاق نہ بناؤ، اپنے دین کا مذاق نہ بناؤ، اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش نہ کرو کہ آنے والے لوگ بھی دور ہو جائیں۔ اللہ کے واسطے اگر کوئی آنے والا بندہ تمہاری حرکت کی وجہ سے رہ گیا اسلام میں آنے سے، تو اس کا وبال تمہارے سر آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ شب قدر ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ رب العزت نے ہم کو سال میں یہ 5 مرتبہ یہ راتیں عطا فرمائی ہے، شب قدر والی رات 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات، اس میں سے ایک رات 27 کی ہے۔ ہو سکتا ہے، امید تو ہم یہی کریں گے، اکثر و بیشتر احادیث کے اندر 27 شب کی طرف زیادہ اشارہ ملتا ہے، تو ہم امید یہی کریں گے کہ انشاءاللہ آج کی رات شب قدر ہو۔ قرآن کریم بھی مکمل ہوا، شب قدر بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور ساتھ میں شب جمعہ بھی ہے۔ آج کیا ہے؟ بولو کتنی فضیلتیں لے کر بیٹھے ہیں ہم لوگ، یہ اللہ کا ہم پر کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اس کرم کو کیش کرو، اس کرم کو کیا کرو؟ کیش کرو۔ کیش کیسے کریں گے؟ دعا ہونے کے بعد انفرادی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ سوئے نا، زندگی بھر سوتے اور کل سے سونا ہی ہے، ایک رات جاگ کے گزارو، عبادت میں گزارو۔ قرآن کی تلاوت آتی ہے، قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، قضاء عمری کرو، تھک گئے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، درود پاک پڑھو، استغفر اللہ کہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تھک گئے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگا، اللہ سے مانگو، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو اے اللہ تمہیں تو ہماری ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اللہ آج ہمیں کہنے دو کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی کیا ہے؟ قدم قدم پر آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اللہ کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ سے کہو، اللہ کو مناؤ، اپنی اولاد کے لیے مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، اپنے رشتہ دار کے لیے مانگو، اپنی دنیا آخرت کے لیے مانگو، اپنے عذاب قبر سے بچانے کے لیے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے لیے آخرت کا سفر آسان فرمائے۔ لوگوں کے پاس پریشانیاں کب ہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے مانگو، اللہ سے، اللہ دیں گے، اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے، اور ہمارے حق میں اگر جو مانگا گیا وہ نہیں ہے تو اللہ اس کا بدلہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں نہیں آتا ہے جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کے دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے، اگر مصلیحت رہی تو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور اگر اس وقت میں دینا مناسب نہیں ہے تو جو مانگا ہے اللہ اس کو کب دیتے ہیں؟ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ اس کو عطا کرے۔ اس وقت بندہ کہے گا اے کاش اللہ نے میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ کی ہوتی تو ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آج یہاں ملتا تو میرے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مانگنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اپنی زبان میں مانگو، بنگال میں مانگو، مراٹھی میں مانگو، ہندی میں مانگو، عربی انگریزی میں مانگو، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سمجھتا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور اللہ سب کو عطا کرتا ہے۔ یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا۔ اے میرا بندہ، جو بندہ پیچھے جا چکے ہیں، وہ بندہ جو آنے والے ہیں، وہ لوگ بھی جناتوں میں، انسانوں میں، ساری کائنات کو زبانیں دے دی جائیں اور سب کے سب اگر متقی بن جائے، اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم میری شان میں رتی برابر بھی اضافہ
نہیں ہوں گا. یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا. میرا بندہ کون سا؟ جو جا چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو ہیں، جو جنات ہیں، جو انسان ہیں، سب بھی اگر شیطان کی طرح نافرمان بن جائے، اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم میری شان میں رتی برابر بھی کمی بولو نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی، فرشتے بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں، اور سارے درختوں کو زبانیں دے دی جائیں، جو دنیا میں مر چکے ہیں سب کو اٹھایا جائے، جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو بلایا جائے، اور سب اپنی اپنی زبانیں میں اللہ کے سامنے مانگے، اللہ سب کی مانگوں کو پورا کرے گا. اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم میرے خزانے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا. مانگو یار، جس کا خزانہ اتنا اعلیٰ ہے، جس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، دل کھول کے مانگو. دنیا مانگو، آخرت مانگو اللہ سے. یہ رات مانگنے کی ہے. اور ہماری زندگی، بولو کس کی زندگی پاکیزہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا ہے؟ بھری پڑی ہے ہماری زندگی. عمریں جتنی نہیں ہے اس سے زیادہ ہم گناہ کر چکے ہیں، اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے رات میں انفرادی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، اسی طرح ذکر و اذکار کریں گے اور اسی طرح دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں گے. لیکن اس کے بعد بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ سے عبادت نہیں ہو رہی ہے تو آپ سن لینا، تو گناہ کرنے کے بجائے سیدھا گھر پہ جا کے کیا کرو؟ دعا پڑھ کے سو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے سنت اور وتر کے ساتھ اور اس کے بعد سو جائے اور صبح میں اٹھ کے سنت اور فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لے، سنت انفرادی اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. عبادت نہیں ہو رہی ہے، ہماری طبیعت ابھی جیسے نہیں، کیا بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسا کہ بھائی عبادت کرنے بیٹھتا ہو تو نیند آتی ہے، موبائل لے کے بیٹھے تو نیند اڑ جاتی ہے، قرآن جیسے ہی کھولا فوراً سکینہ آ گئی. سکینہ کیا ہو گئی؟ نازل ہو گئی اور حضرت کی آنکھیں بند ہونے لگی. اور جیسے ہی موبائل کھولا تو سکینہ غائب ہو گئی اور حضرت کے اندر کا شیطان جاگ گیا. اب اس 3 گھنٹے بھی لے کے بیٹھے گا تب بھی اس کو نیند نہیں آئے گی. صبح کی اذان کب ہوگی یہ پتہ نہیں چلے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ رات کے عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی تو جلدی سے سلام پھیر کر اللہ سے کہتی اے اللہ کتنی چھوٹی رات بنائی کہ 2 رکعت بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتی. یا موبائل دیکھتے دیکھتے اچانک اذان کی آواز کا ارے اذان ہو گئی. خدا را اپنے آخرت کو تباہ نہ کرو. عبادتیں نہیں ہو رہی ہے، غیبتیں مت کرو. عبادتیں نہیں ہو رہی ہے، گناہ مت کرو. بے حیائی کے موبائل کھولتے کے ساتھ بے حیائی شروع ہو جاتی ہے. موبائل کھولتے کے ساتھ یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں گند بھری پڑی ہیں. نوجوانوں اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو پاک دامن بناؤ. کل قیامت کے دن اللہ ایسا زبردست طریقے سے اعزاز فرمائیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. مختصر سی زندگی اللہ نے عطا فرمائی. مت کر خاک اپنی زندگی کو اس خاکی پر، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. اللہ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی ہے. دیکھو نا رمضان کے مہینے میں نوجوان، اصل میں یہ بات یہاں کہہ رہا تھا کہ ہماری جو ہے نا جسم مضبوط ہے، ہمارے اندر کی جو روح ہے نا یہ کیا ہو گئی ہے؟ کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کھولے کی نیند آتی ہے لیکن قرآن بند کیے موبائل کھولے کی نیند کیا ہو جاتی ہے؟ بھاگ جاتی ہے. عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا اور باہر اگر کاروبار کرنے بیٹھ گئے یا گپا چپا لگانے اگر بیٹھ گئے گھنٹوں گزر جائیں گے، حضرت کو تھکاوٹ نہیں آئیں گی اور کہیں گے بھائی الحمدللہ اپن ایسے تو 3 راتیں جاگ سکتے ہیں، اپن رات کے راجا ہے. رات کے راجا مصلے پہ کہاں جاتے ہیں؟ رات کے راجا مصلے پہ آنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ چوکیداری کرنے کہاں جاتے ہیں؟ تو یہ اگر واقعتاً رات کے راجا ہے تو تمہاری اپنا راجا پنا کہاں دکھاؤ؟ مصلے پہ دکھاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں اور ایک تراویح کے اندر. کتنے قرآن! اللہ ان کی اوقات میں پھر برکتی عطا فرماتا تھا. یا ٹائم دیکھے 5:55، 2 منٹ کے بعد ٹائم دیکھے کہ 6:10. ٹائم 2 منٹ کے بعد نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ٹائم اتنے تیزی سے بھاگ رہا ہے. ہمارے ٹائم میں اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ برکت کو اللہ نے اٹھا لیا ہے.
کتنے تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے. رمضان شروع ہوا تھا اور آج قرآن مکمل ہو گیا, 27 شب ہو گیا. کل سے مسجدیں آہستہ آہستہ خالی نظر آئی. کیا ہوں گی؟ پھر ترسیں گی آنکھیں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے. پھر ایک سب, پھر دو سب, بات ختم ہو گئی. بھائی وہی ہو نا آپ لوگ جو رمضان میں آتے تھے, وہی کہاں جاتے ہیں یار؟ رمضان کے بعد جاتے کہاں ہیں؟ اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد کرو. دشمنان اسلام مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ایسے دور میں تم مسجدوں کو آباد کریں گے, اللہ کی قسم آپ کا یہ عمل کل قیامت کے دن نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا. مسجد کو آباد کرو, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اسلام کا حکم ہے نا, عید کے موقع پر جب آپ گھر سے نکلیں گے, ایک راستے سے آنا ہے اور دوسرے راستے سے کچھ کرنے کو نہیں کہا ہے. تلوار لے کر آنا ہے اور بندوق لے کے جانا ہے, ایسا کچھ حکم نہیں دیا ہے. حکم کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا ہے. تمہارا صرف آنا اور جانا سامنے والے کے کلیجے کو چیرنے کے لیے کافی ہے. تم صرف مسجدوں کو آباد تو کرو یار. میں تمہیں کچھ کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, مسجدوں کو آنے کے لیے کہہ رہا ہوں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو, اپنے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی قسم الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ, اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا, اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور یہ آیا ہی غالب ہونے کے لیے, سر بلند ہونے کے لیے. اگر کوئی بندہ اسلام لانے کے بعد اگر کمزور پڑتا ہے تو سمجھ جانا اس کے اسلام میں کچھ کمی ہے, اس کے ایمان میں کچھ کمی ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے نا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے چھوڑ دیا, بس سوشل میڈیا پہ دیکھ کے بس تبصرے کرتے رہتے, چائے کے نکڑوں پہ بیٹھ کے, ارے یار ایسا ہو گیا, فلاں مسجد کو شہید کیا گیا اور وہ یہ ایسا ہو گیا اور برقعے کے پابندی لگا دی گئی. اور ہمارے گھر کی عورتیں بغیر برقعے کے ایسے ہی جا رہی ہے. قربان جائے اس مسکان کے جذبے پر, پردے کے خاطر جو اس نے قدم اٹھایا تھا, اللہ نے ساری دنیا کے اندر اس کو چمکا دیا. آج ہم قربانی نہیں دیتے, دھڑلے سے داڑیاں کاٹی جا رہی ہے, برقعے پہ برقعے چھوڑے جا رہے ہیں, اور اسلام کے احکام کو تو اتنا کمزور سمجھ لیا ہے, اتنا ہلکا پن دل میں محسوس کر لیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کی عظمت ہمارے دل سے نکال دی. پھر مسلمانوں کا خون سستا ہو گیا, مسلمانوں کا خون پانی کی طرح ہو گیا ہے. مسلمان جہاں دکھ گئے نفرتوں کی باتیں شروع ہو گئی. مسلمانوں نے اسلام چھوڑا ہے, جس کی وجہ سے مسلمان کیا ہو رہا ہے؟ پستی کا شکار ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے آج شب قدر ہے, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے, مسجدوں کو آباد کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. انشاءاللہ پوری زندگی, رمضان کے حد تک 5 نمازیں فرض نہیں تھی, بلکہ پوری زندگی ہم پر نمازیں فرض ہیں. ہم کوشش کریں گے مسجدوں میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, کریں گے انشاءاللہ. کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ انشاءاللہ. اللہ آپ کے انشاءاللہ کہنے کو قبول فرمائے. باہر والے حضرات کو بلائے, بھائی دعا ہو رہی ہے, لائٹ بند کر دیں. لائٹ بند کر دو یہ. ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہے, اور میں نے کہا نا کہ آج ختم قرآن بھی ہے, شب جمعہ بھی ہے, شب قدر بھی ہے. کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ ہم کسی کا واسطہ دے کر اللہ کو منائیں گے. بہت سارے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ایک 2 سال کی بچی ہے, اس کا بھی آپریشن تھا, اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. ہمارے ساتھی ہیں طارق بھائی, اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ, صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اسی طرح بہت سارے حضرات پریشانی میں مبتلا ہیں, اللہ ان کے پریشانیوں کو رمضان المبارک کی برکت سے, شب قدر کی برکت سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. درود پاک پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم